الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الله تعالى أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين۔ حضرات گرامی، سورہ بقرہ کی تفسیر جاری و ساری ہے، اور اس سے قبل کے دروس میں آپ کے سامنے منافقین کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالی نے سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات میں ان کی جن خصوصیات کا اور ان کی جن حرکتوں اور جن عادتوں کا تذکرہ کیا ہے، اس پر ہماری گفتگو ہو چکی ہے۔ سب سے پہلے تو اللہ تبارک و تعالی نے متقیوں اور مومنوں کا تذکرہ کیا، پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے کافروں کا تذکرہ کیا، اور اخیر میں اللہ نے کافروں سے بھی بدتر قسم یعنی منافقین کا تذکرہ کیا۔ اور منافقین کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالی نے ان کی چند حرکتوں کا تذکرہ کیا کہ منافقین جو ہیں، یہ ان کو جب کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ مچاؤ تو یہ کہتے ہیں کہ ہم اصلاح کرنے والے ہیں، اور جب کہا جاتا ہے کہ ایمان لے آؤ تو کہتے ہیں کہ بے وقوفوں کی طرح ایمان لے آؤ، اور جب یہ اپنے سرداروں کے پاس جاتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، اور جہاں تک تم ہمیں مومنوں کے ساتھ دیکھتے ہو تو ہم تو ان کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے کیا جواب دیا تھا؟ اللہ نے یہ جواب دیا تھا، اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون۔ یہ جو منافقین کہتے ہیں کہ ہم مومنوں کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالی در حقیقت ان لوگوں کے ساتھ، ان منافقین کے ساتھ مذاق کر رہا ہے کہ اس نے انہیں دنیا میں گمراہی میں بڑھنے چڑھنے کے لیے چھوڑ رکھا۔ یہ اللہ کا مذاق ہے، اور قیامت کے دن ایسی پکڑ کرے گا کہ جہنم کے سب سے نچلے حصے میں انہیں ڈال دے گا۔ منافقین جب مومنوں سے مذاق کرتے ہیں، ان کے ساتھ استہزاء کرتے ہیں، تو اللہ نے کہا کہ ہم ان منافقین کے ساتھ استہزاء اور مذاق کرتے ہیں، یعنی اللہ رب العالمین اپنے مومن بندوں کا دفاع کرتا ہے، ان کی جانب سے اللہ رب العالمین جو انہیں یعنی مومنوں کو تکلیف دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالی مومنوں کے خلاف ایسے لوگوں کو سبق سکھاتا ہے۔ اس آیت کریمہ میں غور کیجئے، اللہ تبارک و تعالی نے کیا فرمایا جب منافقین نے یہ کہا انا معکم انما نحن مستہزئون، کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، اپنے سرداروں سے کہا، اور مومنوں سے ہم استہزاء کرتے ہیں، مذاق کرتے ہیں، تو اللہ نے جواب میں کیا کہا اللہ یستہزئ بہم، اللہ تمہارے ساتھ مذاق کرتا ہے، اللہ ان منافقین کے ساتھ مذاق کرتا ہے۔ اب یہاں ایک سوال یہ ہے کہ اللہ نے تو خود کہا ہے کہ اللہ رب العالمین منافقین کے ساتھ مذاق کر رہا ہے، تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کا ایک نام المستہزئ یعنی مذاق کرنے والا ہے؟ کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں؟ اسی طریقے پر قرآن میں ایک دوسری جگہ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، کہ کفاروں، منافقین اور مشرکین جو ہیں یہ سازشیں کرتے ہیں مسلمانوں کے خلاف، وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، اور اللہ بھی سازش کرنے والا ہے، اور اللہ ان تمام لوگوں سے بہتر سازش کرنے والا ہے، پلاننگ کرنے والا ہے۔ تو کیا ہم یہاں یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی بھی سازش کرنے والا ہے اور اللہ کا ایک نام الماکر ہے؟ کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں؟ جواب یہ ہے کہ ہم ایسا نہیں کہہ سکتے۔ اللہ رب العالمین کے جو نام ہیں یا جو صفات ہیں ان کی 4 قسمیں۔ سب سے پہلی قسم ہے وہ نام یا وہ صفات جو ہر اعتبار سے صفت کمال ہے، ہر اعتبار سے صفت کمال ہے، اور اس میں کوئی نقص، کوئی عیب نہیں پایا جاتا، کسی بھی اینگل سے نہیں پایا جاتا۔
جیسے الرحمن، الرحیم، رحمت والا، بہت وسعت کے ساتھ رحم کرنے والا۔ تو یہ جو اسماء ہیں اور یہ جو صفات ہیں، ہم کہیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ ان صفات اور ان اسماء سے متصف ہے۔ اللہ کا نام الرحمن ہے اور اللہ کی صفت رحمت سے متصف ہے۔ دوسری قسم ہے وہ صفات، وہ خصوصیات کہ جو مطلق طور پر عیب والے صفات ہیں، جیسے کمزور ہونا، الضعیف، کمزور ہونا۔ کمزور ہونا کوئی اچھی صفت ہے؟ نہیں، بری صفت ہے، عیب والی صفت ہے۔ تو یہ پہلی قسم کے بالکل اپوزٹ ہے۔ پہلی قسم بالکل صفت کمال تھی، ہر اعتبار سے اس کے اندر کمال تھا، کوئی عیب نہیں تھا۔ جبکہ دوسری قسم ہے جس میں ہر اعتبار سے کیا ہے؟ عیب ہے۔ تو یہ ہم اس دوسری قسم کو اللہ رب العالمین کے ساتھ استعمال نہیں کر سکتے۔ یہ دو قسمیں ہو گئی۔ تیسری قسم ہے وہ صفتیں جو کمال کی صفتیں ہیں، لیکن ان میں کسی نہ کسی ناحیے سے، کسی نہ کسی اینگل سے کوئی نہ کوئی عیب اور نقص بھی پایا جاتا ہے۔ جیسے کلام کرنا، گفتگو کرنا۔ اللہ رب العالمین کلام کرتا ہے، ہاں یہ اللہ رب العالمین کی صفت ضرور ہے، لیکن ہم اللہ کو المتکلم نہیں کہہ سکتے۔ ہم اللہ کو، اللہ کا نام المتکلم نہیں پکار سکتے۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کلام کرتا ہے، لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ کا نام المتکلم ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ جو گفتگو ہوتی ہے، کلام ہوتا ہے، یہ کبھی اچھا بھی ہوتا ہے، کبھی برا بھی ہوتا ہے، کبھی سچا بھی ہوتا ہے، کبھی جھوٹا بھی ہوتا ہے۔ تو گفتگو کرنا یہ ایک اچھی صفت ہے، لیکن کبھی نہ کبھی یا کسی نہ کسی اینگل سے اس میں کوئی نہ کوئی نقص، کوئی خرابی داخل ہو سکتا ہے۔ تو ہم یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ اللہ رب العالمین گفتگو کرتا ہے، لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ کا نام المتکلم ہے۔ صفت اور نام میں یہ فرق ہے۔ اچھا، 3 قسمیں ہو گئی۔ آخر والی جو قسم ہے جس کا تعلق اس آیت سے، اور وہ یہ ہے کہ کچھ ایسی صفتیں ہیں جو نقص والی صفتیں ہیں، عیب والی صفتیں ہیں، لیکن جب انہیں ایک خاص پس منظر میں، ایک خاص بیک گراؤنڈ میں بیان کیا جائے تو وہ صفت جو عیب والی تھی وہ کمال والی صفت بن جاتی ہے۔ یہی جیسے مثال کے طور پہ استہزاء کرنا، مذاق کرنا، یہ کوئی اچھی صفت تو نہیں ہے بھائی۔ مذاق کرنا یا سازش کرنا، مکر کرنا، مکر و فریب ہم کہتے ہیں، مکر کرنا اور استہزاء، مذاق کرنا، کیا یہ کوئی اچھی صفت ہے؟ نہیں۔ لیکن جب یہ ایک خاص بیک گراؤنڈ میں بیان کیا جائے، ایک خاص پس منظر میں آئے، تو پھر یہ اچھی صفت بن جاتی ہے۔ یعنی جیسے مثال کے طور پہ کوئی کسی کے خلاف سازش کر رہا ہے اور اس سے بہتر کوئی دوسرا سازش کرنے والا موجود ہے، تو یہاں جو بہتر سازش کرنے والا ہے، ہم اس کی تعریف میں یہ صفت بیان کرتے ہیں کہ وہ جو سازش کرتا ہے، وہ جو پلاننگ کر رہا ہے، اس سے بہتر تو یہ کر رہا ہے۔ یا کوئی نیک کسی انسان کا مذاق اڑاتا ہے، تو اس انسان کا اگر کوئی دوسرا آدمی بہتر طریقے سے مذاق اڑائے، یعنی بدلے کے طور پہ، تو یہ جو مذاق کرنے والی صفت ہے، یہ عیب کی صفت سے کمال کی صفت میں کنورٹ ہو جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ استہزاء کرنے والا نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ مذاق کرنے والا نہیں ہے، لیکن جب مومنوں کا مذاق منافقین اڑاتے ہیں، تب اللہ تبارک و تعالیٰ ان منافقین کا مذاق اڑاتا ہے۔ تو اس پس منظر میں اللہ رب العالمین کے متعلق ہم کہہ سکتے ہیں کہ جب اللہ کے مومن بندوں کے خلاف یا اللہ رب العالمین کے مومن بندوں کا کوئی مذاق اڑاتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس شریر انسان کا مذاق اڑاتا ہے، ہم یہ کہہ سکتے ہیں۔ جیسا کہ اللہ نے خود کہا، جب منافقین نے کہا انا معکم انما نحن مستہزئون، ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، مومنوں سے تو ہم مذاق کرتے ہیں، اللہ نے کہا اللہ یستہزئ بہم، اللہ بھی ان سے مذاق کرتا ہے۔ تو مطلق ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ مذاق کرنے والا ہے یا اللہ مکر سازش کرنے والا ہے، لیکن ہم یہ کہیں گے کہ جب مومنوں کے خلاف کوئی سازش کرے تو اللہ اس سے بہتر سازش کرنے والا ہے۔ جب مومنوں کا کوئی مذاق اڑائے تو اللہ ان کافروں اور ان شریر قسم کے لوگوں کا مذاق اڑانے والا ہے۔ یہ میں نے ایک علمی نقطہ بیان کیا ہے اور یہ بہت ضروری نقطہ ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ اب اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے، یہ تو پہلے منافقین کی چند حرکات کا بیان کیا اللہ نے، ان کے چند کرتوت کا بیان کیا،
کس طریقے سے وہ مسلمانوں سے گفتگو کرتے ہیں اور کس طریقے سے وہ مسلمانوں کا مذاق اڑاتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ اب اللہ رب العالمین نے آگے ان منافقین کے لیے دو مثالیں بیان کی۔ سب سے پہلے تو یہ فرمایا کہ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہ جو منافقین ہیں جو اس قسم کی گفتگو کرتے ہیں، اپنے آپ کو مصلح قرار دیتے ہیں جبکہ یہ زمین میں فساد کرنے والے ہیں، مومنوں کو بے وقوف باندھتے ہیں، یہ جو منافقین ہیں اللہ نے کہا اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، در حقیقت یہ منافقین ایسے ہیں جنہوں نے ہدایت دے کر کے ضلالت خرید لی، ہدایت دے کر کے بیچ کر کے ضلالت خرید لی ہے، گمراہی خرید لی۔ فما ربحت تجارتهم، لہذا گمراہی جو انہوں نے خریدی ہے ان کے اس تجارت میں کوئی فائدہ نہیں، خسارہ ہی خسارہ۔ وما كانوا مهتدين، اور وہ ہدایت پانے والے نہیں۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے اولئک کا لفظ استعمال کیا، کہا اولئک الذین اشتروا الضلالہ۔ یہ جو لفظ اولئک ہے نا، اس کا ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ وہ لوگ یعنی یہ لوگ نہیں، ایک ہوتا ہے یہ لوگ اور ایک ہوتا ہے وہ لوگ، یعنی آپ لوگ سب یہ لوگ ہیں۔ اور مسجد کے باہر اگر 10 آدمی کھڑے رہے تو ہم کہیں گے وہ لوگ، کیوں؟ وہ بعید ہے، دور ہے، وہ ہے نا۔ تو جو قریب ہوتے ہیں ان کے لیے عربی میں ہؤلاء استعمال ہوتا ہے، یہ لوگ، اور جو دور ہوتے ہیں ان کے لیے عربی میں اولئک استعمال ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہؤلاء نہیں کہا اولئک الذین اشتروا الضلالہ، وہ لوگ منافقین جو ہے ان کے لیے اللہ نے وہ لوگ کا استعمال کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ بہت دور ہیں۔ کس چیز سے دور ہیں؟ ہدایت سے دور ہیں، اللہ کی رحمت سے دور ہیں، جنت سے دور ہیں، لہذا اللہ نے ان کو اولئک کہا۔ اچھا، تو یہ جو منافقین ہیں جو ہدایت اور رحمت سے بہت دور ہیں اور جنہوں نے ہدایت دے کر کے ضلالت خرید لی ہے، جنہوں نے اپنی تجارت میں گھاٹا حاصل کیا ہے، خسارہ اٹھایا ہے، وما كانوا مهتدين، اور یہ ہدایت والے نہیں ہیں، یہ اپنے آپ کو ہدایت پر سمجھتے ہیں۔ جیسا کہ انہوں نے خود کہا، جب کہا جاتا ہے زمین میں فساد نہ کرو تو کہتے ہیں ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، یعنی یہ اپنے آپ کو ہدایت پر سمجھتے ہیں۔ اللہ نے کہا وما كانوا مهتدين، ہو ہی نہیں سکتا کہ یہ ہدایت والے ہیں۔ تو ان لوگوں کے بارے میں اب اللہ بیان کر رہا ہے دو مثالیں۔ کہا مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، ان کی مثال جو ہے وہ اس شخص کی طرح ہے جس نے لوگوں سے کہا کہ آگ روشن کرو، دوسرے لوگوں سے، خود آگ روشن نہیں کی بلکہ دوسرے لوگوں سے کہا کہ ہمارے لیے آگ روشن کرو۔ اس کے بعد مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، جب ان کے لیے آگ روشن کر دی گئی تو اس کے بعد جب آگ ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ روشنی ہوتی۔ اللہ نے کہا فلما اضاءت ما حولها، جب انہوں نے دوسروں سے کہا آگ روشن کرو، آگ روشن کی گئی اور ان کے چاروں طرف جو ہے روشنی ہو گئی، اللہ نے کہا ذهب الله بنورهم، تو اس آگ کی روشنی کو اللہ نے ختم کر دیا۔ آگ جلائی گئی، غور کیجیے، آگ جلائی گئی، آگ سے روشنی ہوئی، اور جیسے ہی روشنی ہوئی ذهب الله بنورهم، اللہ نے روشنی کو ختم کر لیا، چھین لیا روشنی کو۔ اور یہ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ اللہ نے آگ بجھا دی، غور کرنے کا مقام۔ آگ جب جلتی ہے تو اس سے دو چیزیں حاصل ہوتی ہیں، کیا کیا؟ سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ روشنی، اور ایک گرمی حاصل ہوتی ہے۔ تو ان لوگوں نے آگ جلائی، آگ سے روشنی اور گرمی دونوں نکلتی، اللہ نے آگ بجھائی نہیں بلکہ آگ کی روشنی کو اللہ نے بجھا دیا، یعنی آگ جل رہی ہے اور اس آگ سے جو گرمی نکل رہی ہے وہ اس تکلیف میں مبتلا ہے۔ یہ منافقین کی مثال ہے۔ ذهب الله بنورهم، اور جب روشنی چلی گئی تو کیا ہوا؟ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يُبْصِرُونَ، اللہ نے انہیں ایسی تاریکیوں میں چھوڑ دیا جن تاریکیوں میں انہیں کچھ نظر نہیں آتا۔ سب سے پہلی چیز تو یہ کہ اللہ نے کہا وَتَرَكَهُمْ، اللہ نے انہیں چھوڑ دیا ہے، اللہ نے انہیں چھوڑ دیا ہے، درکنار کر دیا ہے، کنارہ کشی کر دیا، انہیں ہٹا دیا، سائڈ کر دیا، یعنی اللہ کی رحمت انہیں اب میسر ہونے والی نہیں۔ اور کہا فی ظلمات، اللہ رب العالمین نے انہیں کن چیزوں میں چھوڑ دیا ہے؟ تاریکیوں میں چھوڑ دیا ہے۔ تاریکی نہیں کہا، جمع کا لفظ آیا ہے۔ قرآن کا ہر لفظ جو ہے وہ پر حکمت ہے، یاد رکھیے۔ اگر کوئی لفظ
سنگولر یوز ہوا ہے اس میں بھی حکمت ہے، اگر کوئی لفظ جمع یعنی پلورل یوز ہوا ہے اس میں بھی حکمت ہے۔ تو اللہ نے کہا فی ظلمات، فی ظلمت، فی ظلمت نہیں کہا، اللہ نے یہ نہیں کہا تاریکی میں چھوڑ دیا ہے، کہا تاریکیوں میں چھوڑ دیا ہے۔ آگ جب انہوں نے جلائی اور آگ کے جلانے کے بعد روشنی ہوئی، اللہ نے جب روشنی کو چھین لیا تو وہاں صرف ایک ہی قسم کی تاریکی نہیں تھی، کئی قسم کی تاریکیاں تھیں۔ سب سے پہلی تاریکی رات کی تاریکی تھی، کیونکہ وہ رات کا وقت تھا، آگ انسان رات میں جلاتا ہے، دن میں تو نہیں جلاتا۔ تو یہ اس بات پر دلیل ہے کہ آگ انہوں نے رات میں جلائی، یہ مثال بیان کی جا رہی ہے۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ رات کی تاریکی منافقین کے لیے۔ دوسری تاریکی جو بادل ہے، ایک کے اوپر ایک دوسرا بادل، اس نے چاند کی روشنی کو بھی بند کر دیا ہے، دوسری تاریکی بادلوں کی تاریکی۔ اور تیسری تاریکی کیا ہے معلوم؟ آپ اگر کسی ایسے کمرے میں بیٹھے ہو جہاں چار پانچ لائٹس لگے ہوں اور اچانک کوئی آ کر کے مین سوئچ آف کر دے تو کیا ہوگا؟ ایک دم بلائنڈ، آدمی کو کچھ نظر نہیں آئے گا۔ حالانکہ اگر کوئی باہر سے کوئی آدمی اس اندھیرے کمرے میں داخل ہو تو کچھ نہ کچھ نظر آ جائے گا اس کو، لیکن جو آدمی اندر بیٹھا ہے، جو روشنیوں میں بیٹھا تھا، اس کی روشنی جب اچانک چھین لی جاتی ہے تو وہ جو اندھیرا ہوتا ہے وہ بہت شدید اور گہرا اندھیرا ہوتا ہے۔ تو یہ تیسرا جو اندھیرا تھا، تیسری جو تاریکی تھی، اللہ نے، انہوں نے پہلے کیا کیا تھا؟ آگ جلائی تھی نا، آگ سے روشنی آئی، اور جب روشنی آئی تو اللہ نے روشنی کو چھین لیا۔ اس روشنی کے بعد والی جو تاریکی ہوتی ہے وہ بہت گہری اور شدید تاریکی ہوتی ہے۔ تو یہ تین قسم کی تاریکیاں منافقین کو اللہ رب العالمین ان تین قسم کی تاریکیوں میں چھوڑ دیتا ہے۔ یعنی ہر اعتبار سے، چہار جانب سے منافقین گمراہی اور ناکامی کے تاریکیوں میں ڈوبے ہوئے ہوتے ہیں۔ اللہ نے کہا وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يُبْصِرُونَ، اس تاریکی میں انہیں کچھ نظر نہیں آتا۔ اور اس کے بعد کہا صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَنظُرُونَ، یہ جو منافقین ہوتے ہیں، فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ، یہ جو منافقین ہوتے ہیں یہ بہرے ہوتے ہیں، گونگے ہوتے ہیں اور اندھے ہوتے ہیں۔ یعنی یہ کان تو رکھتے ہیں لیکن یہ اپنے کانوں سے اللہ کی ہدایت کو نہیں سنتے، یہ منہ رکھتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں لیکن ان کی زبان سے ہدایت نہیں نکلتی، اور یہ آنکھ رکھتے ہیں لیکن تمام حقائق کو دیکھنے کے بعد انہیں دیکھنے کا عمل کوئی فائدہ نہیں دیتا۔ یعنی یہ نہ تو خود حق سن سکتے ہیں، حق قبول کر سکتے ہیں، اور نہ دوسروں تک حق پہنچا سکتے ہیں۔ انسان حق کو سنتا اور سمجھتا کیسے ہے؟ دیکھتا ہے اور سنتا ہے تو حق کو سمجھتا ہے، اور دوسروں تک پہنچاتا کیسے ہے؟ اپنی زبان سے بولتا ہے۔ اللہ نے کہا یہ بہرے، گونگے اور اندھے سب ہیں، یعنی یہ کان اور آنکھ سے حق کو دیکھتے نہیں ہیں، دیکھ کر کے نظر انداز کر دیتے ہیں، قبول نہیں کرتے ہیں، اور جب قبول ہی نہیں کرتے ہیں تو گونگے بھی ہیں، ان کے بولنے کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ یہ جب بولتے ہیں تو حق نہیں بول سکتے۔ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ، اور یہ حق کی جانب کبھی رجوع کرنے والے نہیں ہیں۔ یہ منافقین کے تعلق سے اللہ نے پہلی مثال بیان فرمائی۔ اس مثال کا مطلب کیا ہے؟ اس مثال کا مطلب یہ ہے کہ منافقین کے بارے میں اللہ نے کہا انہوں نے آگ روشن کی، آگ سے ان کے چاروں طرف روشنی ہو گئی۔ یہاں در حقیقت اس بات کی جانب اشارہ ہے کہ منافقین نے ایمان ظاہر کیا، منافقین نے ایمان ظاہر کیا، دل میں ایمان، ابھی بات ہوگی دل میں کتنا ایمان ہو ان کا۔ سب سے پہلے تو انہوں نے ایمان ظاہر کیا، لہذا ایمان ظاہر کرنے کی وجہ سے ان کے چاروں طرف روشنی ہوئی، لیکن وہ روشنی صرف ظاہری روشنی تھی، حقیقی روشنی اللہ نے چھین لی۔ ظاہری روشنی کیا تھی؟ ایمان ظاہر کرنے کی وجہ سے وہ مسلمانوں کی جانب سے پہنچنے والی تکلیفات سے بچ گئے۔ اگر وہ کفر ظاہر کرتے، شرک ظاہر کرتے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے خلاف کیا کرتے؟ جنگ کرتے۔ یا اگر وہ کفر اور شرک ظاہر کر کے مسلمانوں کی حکومت میں رہنا چاہتے تو پھر انہیں جزیہ دینا پڑتا۔ یعنی انہوں نے ایمان ظاہر کر کے اپنے جان کو بھی بچا لیا اور اپنے مال کو بھی بچا لیا، لیکن یہ جو روشنی انہیں حاصل ہوئی ہے، یہ جو فائدہ ایمان ظاہر کر کے حاصل ہوا ہے، یہ صرف ظاہری ہے۔
یہ صرف ظاہری ہے. اچھا اب ان کے باطن کی گفتگو کیجیے. ان کے باطن میں یعنی ان کے دل میں وہ جب مومنوں کے ساتھ ہوتے ہیں اور اللہ کی آیات کو سنتے ہیں تو ان کے دل میں تھوڑی روشنی ہوتی ہے، بہت مختصر مدت کے لیے، ایک لمحے کے لیے روشنی ہوتی ہے، لیکن پھر وہ روشنی گل ہو جاتی ہے، پھر وہ روشنی ختم ہو جاتی ہے. وہ اپنے سرداروں کے پاس جاتے ہیں، گمراہ لوگوں کے پاس جاتے ہیں، پھر سے وہ گمراہی میں چلے جاتے ہیں. ایمان کا جو اثر دل کے اوپر فطری طور پہ ہونا چاہیے وہ ہوتا ہے، لیکن ان کی گمراہی کی وجہ سے وہ ایمان ان کے دل میں باقی نہیں رہتا. تو روشنی جو انہوں نے جلائی ہے وہ ایمان ہے، اور اس روشنی سے ان کے ارد گرد جو روشنی ہوئی ہے وہ ایمان کا فائدہ ہے. ظاہری طور پہ انہیں ایمان کا فائدہ ہوا، اور دل میں بھی ایک لمحے کے لیے ایمان ان کے دل میں پیدا ہوا، لیکن پھر ختم ہو گیا. اور جب ایمان ختم ہو گیا تو وہ اندھے، گونگے اور بہروں کی طرح ہو گئے، جنہیں ایمان رہ کر کے بھی نظر نہیں آتا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی کا نزول ہو رہا ہے، صحابہ کرام موجود ہیں، بعض مواقع پر فرشتے تشریف لا رہے ہیں، آپ بعض چیزوں کی خبر دیتے ہیں وہ سچ ثابت ہو جاتے ہیں، کئی معجزات وہ اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، لیکن حق سمجھنے کی انہیں توفیق نہیں ملتی. تو یہ منافقین کی پہلی مثال ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا. میرے خیال سے جو دوسری مثال اللہ نے بیان کی ہے اس مثال پر ہم انشاءاللہ اگلے درس میں گفتگو کریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو نیک سمجھ کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ بالخیر کرے. آمین.